محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے درخت کی بات کرنا چاہتا ہوں جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پہچان بنایا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس محفل میں موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مشابہ رکھتا ہے، یعنی مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، مسلمان کے ساتھ اس کا بڑا جوڑ ہے۔ تو میں سامعین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، اور کس درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، اور کون سا درخت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوگا کہ اس درخت کی کیا شان ہوگی، وہ درخت کیسا ہوگا۔ تو یہ سارے سوالات ایک ذہن میں آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تو فوراً میرے ذہن میں ایک درخت کا نام آ گیا تھا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ اس محفل میں میری حیثیت تو ایک چھوٹے بچے کی حیثیت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرمائے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، دل ہی دل میں میرے آ رہا تھا کہ یہی درخت ہو سکتا ہے۔ تو لیکن میں نے کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر حضرت ابوبکر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں نہیں بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ماجد ہیں انہوں نے کیوں نہیں بتایا، اور صحابہ کرام ہیں اور کسی نے کیوں نہیں بتایا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا کسی ایسے درخت کا نام لے لوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور مطلب نہ ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سوچتے ہی سوچتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے جس کے نہ سردیوں میں پتے گرتے ہیں نہ گرمیوں میں گرتے ہیں، ورنہ کوئی سا درخت بھی لے لیں آپ دیکھ لیں گرمیوں میں یا سردیوں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں نظر آتی ہیں، پتے نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک واحد کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہ گرمیوں میں جھڑتے ہیں نہ سردیوں میں جھڑتے ہیں، اور 12 مہینے یہ پھل دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں مارکیٹ میں کبھی کھجوریں ختم نہیں ہوتی، سال کے 12 مہینے کھجوریں رہتی ہیں، اور یہ وہ درخت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے مشابہ ہے۔ تو اگر میں کھجور کے ذکر میں جاؤں اور کھجور کا تذکرہ کروں، کھجور کھانے کی اور اس کو رکھنے کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کھجور کی کیا فضیلت ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی صحابہ کی طرح محبت، شوق اور ذوق نصیب فرمائے، اور اس درخت کے ساتھ اور دوسرے جو درخت ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، زیتون وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان سب درختوں کے ساتھ جن کا ذکر احادیث طیبہ میں آیا ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔